حمد و صلات کے بعد مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین ذی وقار، محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا حامد محمود فیضی صاحب جی مجدہ کو میں قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ اپنے والد کے مشن کو نہ صرف یہ کہ تازہ رکھا ہوا ہے بلکہ اس کو ترقی دے رہے ہیں۔ خواہ وہ تعلیم و تدریس کا میدان ہو، دارالعلوم ہو، الحمدللہ وہ بھی روز افزوں ترقی کر رہا ہے، اور خواہ وہ سیاست کا میدان ہو، ان کے والد گرامی نے جس طرح اپنی پوری زندگی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جدوجہد میں گزاری ہے، الحمدللہ حضرت مولانا بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جدوجہد جن کے علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی اس کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ کیونکہ یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ ہے، جس کے آغاز میں چشتیوں کے بادشاہ سرحلقہ سلسلہ عالیہ چشتیہ حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے، اور اس مہینے کے آخر میں معراج مقدس کا معجزہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ان دونوں حوالوں سے میں نے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا تیسرا حوالہ اس دارالعلوم کے سے تعلق رکھتا ہے کہ آج ماشاءاللہ یہاں سے علماء فارغ ہو کے جا رہے ہیں، علم حاصل کر کے جا رہے ہیں، علم مصطفی سے اپنے سینوں کو روشن کر کے جا رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ طلباء بھی اور ان کے اساتذہ بھی اور ان کے والدین بھی، جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ علم دین کی تعلیم دی، اور یہاں سے الحمدللہ آج وہ عالم اور حافظ بن کے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو قرآن اور حدیث کے علم سے روشن فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ اس سے فرمائیے کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے عرش کی طرف، سدرۃ المنتہا کی طرف، اور پھر وہاں سے لامکاں کا سفر۔ یہ 3 حصے ہیں معراج کے۔ زمین و آسمان کی سیر کرائی، جنت دوزخ سب کچھ دکھایا، اور پھر ساری کائنات کی سیر کرنے کے بعد جب واپس حضور تشریف لانے لگے تو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا کیا۔ اب یہ قابل غور بات ہماری یہاں ایک معمول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سربراہ مملکت جب کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو اس ملک کی جو سب سے قیمتی ترین چیز ہوتی ہے وہ اس سربراہ مملکت کو پیش کی جاتی ہے۔ یہ سب ہمارے ملک کے اندر سب سے قیمتی چیز یہ
میں نے دیکھا کوئی آتا ہے تو اس کو پاکستان کا بنا ہوا قالین دیتے ہیں، ہمارے یہاں بڑا عمدہ قالین بنا ہوا ہے. کوئی آئے تو اس کو جناب گھوڑا پیش کیا، صاحب بڑا عمدہ نسل کا گھوڑا ہے. مختلف جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سب سے بہترین سوغات ہوگی اور سب سے بہترین تحفہ ہوگا، وہ سربراہ مملکت کو پیش کر رہے ہیں، کسی عام آدمی کو تو نہیں دے رہے. تو دینے والا بھی سربراہ مملکت، جس کو دے رہا ہے وہ بھی سربراہ مملکت. پورے ملک کا جب وہ دورہ کر کے واپس جاتا ہے تو اس کو قیمتی سے قیمتی تحفہ جو اس ملک کا ہوتا وہ دیا جاتا ہے. اب رب کائنات نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کی سیر کے لیے بلایا. محبوب دیکھو یہ ہم نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، خلق تو لے گا. زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، عرش و فرش و فرش کو دیکھو، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا. اب ساری کائنات کی سیر کرانے کے بعد جب واپس حضور جا رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ رب اپنے محبوب کو کیا تحفہ دیتا ہے واپسی کے اوپر. اس لیے کہ عام بادشاہ اگر کسی کو دے تو قیمتی تحفہ دیتا ہے، رب اپنے محبوب کو معراج کی رات جب واپس رخصت ہو رہے تو کیا تحفہ عطا کر رہا ہے. قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور جب رخصت کیا تو جتنا علم ہو سکتا تھا وہ سارا علم ہم نے بن میں محبوب کو عطا فرمایا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ وحی کرنا تھا وہ ہم نے وحی کر دیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کائنات ساری اس کی ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ اور مالک ہے، لیکن ساری کائنات کے اندر اس نے اپنے محبوب کے تحفے کے لیے اگر کسی چیز کا انتخاب کیا، سونے کا نہیں، کوئی چاندی کا نہیں، کسی اور جواہرات کا نہیں، کسی قیمتی ہیرے کا نہیں، بلکہ اپنے محبوب کو علم عطا کیا. فرمایا اوحا الی عبدہ ما اوحا، اور علم بھی کتنا دیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ما عموم کے لیے لایا گیا ہے، عبارت از احاطہ علوم کلی و جزئی. ما اوحا کہہ کر یہ بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ فلاں چیز کا علم دے دیا، فلاں چیز کا علم دے دیا، فلاں چیز کا علم دے دیا. اگر ایک چیز کا علم ہوتا تو کہتا دوسرا علم نہیں ہے کیا؟ اگر کسی نام لے دیا جاتا تو کوئی پوچھتا تیسری چیز کا علم نہیں آیا، پانچویں چیز کا اگر نام لے دیا جاتا تو سوال ہوتا کہ فلاں چیز کا علم نہیں دیا. فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو کچھ وحی کرنا تھا وہ وحی کر دیا. شیخ فرماتے ہیں کہ ما کا عموم دلالت کرتا ہے، جتنے علوم کلیہ جزئی ہو سکتے تھے وہ اللہ نے سب محبوب کو عطا فرمایا، کوئی علم نہیں چھوڑا جو اپنے محبوب کو نہ دے دیا ہو. آپ اندازہ کیجئے کتنی قیمتی چیز ہے یہ علم ہے جو اللہ معراج کی رات اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے، اور حضور آ کر اس علم کو تقسیم فرما رہا ہے. صحابہ کو دیا، پھر صحابہ نے وہ علم تابعین کو دیا، پہنچتے پہنچتے آج اس دارالعلوم کے اندر پہنچ گیا. یہاں علماء بیٹھ کر فیض پہنچا رہے ہیں. کتنا وسیع علم ہے، ذرا اندازہ کیجئے. جس کو اللہ فرمائے ما اوحا، اور دوسری آیت کے اندر اور عظمت بیان کی گئی، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ہمارا محبوب جو کچھ نہیں جانتا تھا سب چیزوں کا علم ہم نے دے دیا انہیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا فضل ہے. اب آپ اندازہ کی جس کو اللہ جس تحفے کو دے کر عظیم فضل فرمائے، اس علم کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس علم کی عظمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے. کائنات کے سارے جتنے علوم ما کان و ما یکون تھے سب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے. اس کے اندر سب علم آ گئے. اللہ کا شکر ہے ہم اسی علم کی رہبری کے اندر اپنی راہ طے کرتے ہیں، اسی علم کی روشنی کے اندر الحمدللہ اپنے عقائد کی درستی کرتے ہیں، اسی علم کی روشنی کے اندر اپنے اعمال کی درستی کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا کے چلے گئے حضور. حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد کون افضل ہے، میرے بعد کون آئے گا. ابو بکر صدیق کے لیے فرما دیا کہ جس قوم کے اندر ابو بکر ہو کسی اور کو زیب نہیں دیتا، کسی اور کو امام بنائے گا. یہ بھی بتا کے چلے گئے. عمر کی شان بتا دی. عمر کی شان یہ ہے کہ میں اس کو اپنے رب سے مانگ کر لے رہا ہوں. سارے صحابہ مرید ہیں، عمر جو ہے وہ حضور کی مراد ہے. ہر ایک کی شان اپنی بیان فرمائی. حضور سرور دو جہاں وہ علی کی شان بیان فرمائی، حضرت عثمان کی شان بیان فرمائی. حضرت عثمان جب دے رہے ہیں فرمایا کہ اب اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اس نے کتنا دیا ہے مال اللہ کی راہ کے اندر. اب سیدھا عثمان جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا. حضرت مولا علی کرم اللہ علیہ فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم بالغ بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے. ہر ایک کی شان میرے آقا سرور دو جہاں بیان کہتے تھا کہ جو عظمت میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے اس کے بھی ہم قائل ہیں اور اس کو
مانتے ہیں اور جو میرے مصطفیٰ نے زندگی کے طریقے سکھائے ہیں، جو سلیقے سکھائے ہیں، الحمدللہ اس پر بھی ہم چل رہے ہیں۔ گھر کے اندر کس طرح رہنا ہے، اپنے بال بچوں سے کس طرح رابطہ رکھنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، دوست احباب کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، یہ سب علم مصطفیٰ بتا کے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ حکومت کس طرح کرنی ہے، نظام حکومت کس طرح سنبھالنا ہے، کس طرح چلانا ہے، میرے مصطفیٰ وہ بھی بتا کے چلے گئے ہیں اور عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے، ابو بکر صدیق نے کس طرح نظام مصطفیٰ چلایا ہے اپنے دور کے اندر، اس کے بعد حضرت عمر نے چلایا، اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین، اس کے بعد علی حیدر کرران نے چلایا، دکھایا۔ اس کا نام ہے ریاست مدینہ، کہ کس طرح کوئی جاتا ہے زکوٰۃ لے کر پھرتا ہے، اس کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا۔ کس قدر خوشحالی کا دور، نظام مصطفیٰ جہاں ہے وہاں یہ خوشحالی ہوتی ہے۔ ایک عورت سونے کو اچھالتی بھی چلتی ہے، مکے سے نکلتی ہے اور مصر کے اندر چلی جاتی ہے، لق و دق صحرا کے اندر سے گزرتی ہے، لیکن مجالے کو کی طرح نظر اٹھا کر تو دیکھے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ کا عمل اور یہ ہے نظام مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آج ریاست مدینہ کا نام لے کر ہمارے حکمراں بدنام کر رہے ہیں ریاست مدینہ کو، بدامنی یہاں پائی جاتی ہے، کرپشن یہاں پائی جاتی ہے۔ پرسوں آپ نے دیکھا نہیں کیا کچھ ہوا ہے سینٹ کے الیکشن کے اندر، اور کس طرح لوگ بکے ہیں، اور بڑے ہمارے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سب ووٹوں کو خرید و فروخت کی گئی ہے، اور شرم آنی چاہیے۔ بھائی شرم تو تمہیں آنی چاہیے، تم 2.5 سال آئے تھے یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں کرپشن ختم کروں گا، تم یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں گناہ پکڑوں گا، جو لوگ پیسے کی سیاست کر رہے ہیں ان کو پکڑوں گا، کیوں نہیں پکڑا آپ نے؟ لوگ بکے تھے۔ اگر آپ، بلکہ آپ نے تو بڑا فخر کیا تھا جب سینٹ کے عدم اعتماد آیا تھا سنجرانی صاحب کا، تو اس وقت تو آپ نے بھی خرید و فروخت کی تھی، اس وقت آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آئی۔ آپ کو اگر بندہ ہار گیا تو اس وقت آپ کو یہ بات یاد آ رہی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ پچھلی قوم میں جب حضرت فاطمہ ایک عورت تھی، اس کو سزا ہو گئی، سفارش آئی حضور کی بارگاہ میں اس کو چھوڑ دیجیے، یہ کسی بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس سے پہلے قومیں تباہ اس لیے ہو گئی ہیں کہ اپنا قانون بڑوں پر نافذ نہیں کرتی تھی، چھوٹوں پر نافذ کیا کرتی تھی، تباہ ہو گئی وہ قوم۔ آج یہ قوم تباہ اس لیے ہو رہی ہے کہ قانون بن گیا غلاموں کے لیے، غلام اب عام کے لیے قانون بنا ہوا ہے۔ کتنے گھر توڑ دیے، کتنے غریبوں کے گھر گرا دیے عمران خان صاحب نے، اور جب ان کے گھر گرانے کا وقت آیا بنی گالہ کا تو قانون ہی بدل گیا۔ قانون آ گیا صاحب یہ اتنے پیسے جمع کر میں اور ان کا گھر جو ہے وہ کر دو کہ نہ ریگولائز کر دو۔ تو بیچارے غریبوں کو بھی اگر آپ 10 روپے لے کر 1000 2000 لاکھ روپے لے کر ان کے گھروں کو بھی اگر آپ ریگولائز کر دیتے تو کیا حال تھا۔ اپنے لیے قانون کچھ اور ہے، عوام کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا جو آج آپ دیکھیں نتیجہ کہ کہیں بکاؤ مال ہو رہا ہے، کہیں بک رہے ہیں، کہیں جناب لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، قاتل دندناتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے کہ ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ کی پیارے محبوب کا نظام آ جائے، پھر عمران خان کے دائیں بیٹھے اور بائیں بیٹھے بھی اگر کوئی این پی ایم ہوگا تو وہ بھی پکڑا جائے گا، اور اگر دشمن کے اور اگر مخالفین کے صفوں کے اندر کوئی ہوا کرپٹ کرنے والا، خواہ وہ لندن میں جا کے چھپ جائے، خواہ وہ امریکہ میں جا کے چھپ جائے، وہاں سے اس کو پکڑ کے لائیں گے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی مخالف ہے اس کے تو پیچھے پڑ جاؤ، اور اگر اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی فاطمہ ہوتی اس جگہ پر تو اس کو بھی سزا دی جاتی۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ ہے۔ علامہ فیضی صاحب ماشاءاللہ اسی قافلے کے اندر چل رہے ہیں، بڑے بڑے علماء الحمدللہ، مشائخ علماء، کیسے کیسے علماء گزر گئے۔ یہ ہماری سیاست جو ہے پلاٹ اور پرمٹ کی سیاست نہیں ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت امام نورانی شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، ابھی صاحب حامد سعید صاحب گئے، ان کے والد گرامی حضرت غزالی راضی دوران کیسے ولی کامل اپنے وقت کے گزرے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحامد حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے بیتاج بادشاہ، کیسے کیسی پیاری شخصیتیں تھی، کیسے کیسے اللہ کے ولی تھے جو اس جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن یہ جد و جہد ان کے قبر میں کام آ رہی ہوگی۔ ہم نے پلاٹ و پرمٹ نہیں بنایا، اس سیاست کے ذریعے الحمدللہ حضور کی رضا حاصل کی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اس کے اندر جد و جہد کرے گا وہ قبر میں بھی سرخرو ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ بھی مولانا نے ایک اچھی بات یاد دلائی۔ دیکھیے آج 8 مارچ ہے، خواتین کا دن منایا جائے گا،
اور کس طرح منا رہے ہیں کہ صاحب میرا جسم میری مرضی. کتنے افسوس کی بات. پاکستان کے اندر یہ نعرہ لگا جائے. پاکستان جس نے حاصل کیا تھا کہ ایک عورت زنا کا عام اعلان کرے. یہ تو اس لیے بنا تھا کہ جہاں حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلا جائے. حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا پیدا کی جائے گی. جہاں ان کی حیا اور ان کی شرم, اللہ کیا مقام تھا. جب آپ کا وصال ہوا حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا, اپنی خادمہ سے پوچھا آپ نے کہ جب جنازہ جائے گا کپڑا رکھا ہوا ہوگا لیکن جسم تو محسوس ہوگا میرا, میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرا جسم کچھ نظر آئے. تو اس نے کہا نہیں, اوپر کوئی پتے بتے ڈال لیں گے. وہ عرب کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر ڈال دیتے ہیں پتے کھجور کے, اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں تو عورت جسم نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا اس طرح ڈالنا. اللہ, اور رات کے وقت لے کے جانا, جنازہ بھی رات کے وقت لے کے جانا, اور جنازے پر بھی اوپر ڈالنا کہ جسم نظر نہ آئے, کپڑے کے اوپر بھی نظر نہ آئے. یہ ہے حیا. اور آج عالم یہ ہے کہ عورتیں جناب مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری وردی ہمیں اجازت دی جائے کہ رات جسم گزر. اور یہ صرف مطالبہ نہیں ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ آپ کی ماں, بیٹی, بہن اگر رات نہیں گزارے آپ پوچھ نہیں سکتے اس کو. یہ قانون پاس ہو چکا ہے. آپ اگر کہیں گے صاحب آج میری بیٹی نے فلاں رات گزاری ہے اور آپ جائیں گے شکایت کرنے, آپ الٹا آپ کو پکڑ کے رکھ دیں, داخل کر دیں گے, صاحب جاؤ ان کے خلاف مقدمہ داخل کرو, یہ آیا کیوں شکایت لے کے. یہ پاکستان اس لیے بنا نظام مصطفیٰ. یہ جن لوگوں نے یہ قانون بنایا, یہ جنہوں نے یہ قانون بنایا اور قانون پاس کیا, ان پر عذاب نازل ہو چکا ہے. نواز شریف کے دور کے اندر یہ بنا تھا قانون, اور اب جناب اسی قانون پہ چل رہے ہیں. اب نئے نئے قانون بنا رہے ہیں اسلام کے خلاف, نئے نئے قانون بنا رہے ہیں اسلام کے خلاف. یاد رکھیے حکمرانوں کو چاہیے کم سے کم اپنے پیش حکمرانوں سے سبق تو حاصل کر لیں. اسلام کے خلاف جس حکمران نے بھی کوئی کوشش کی ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا. لیکن ہمارے عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آتا. لگے ہوئے ہیں جناب قادیانی کی حمایت کے اندر لگے ہوئے ہیں. کہیں جناب وہ اسلام آباد کے اندر بت خانہ بنانے کی سوچ رہے ہیں, مندر بنانے کی سوچ رہے ہیں, مساجد کو اٹھا رہے ہیں اور مندر بنانے کی سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ اس وقت مسئلہ حل ہوگا جب آپ اسمبلی کے اندر اسلام سے محبت رکھنے والوں کو بھیجیں. ایسے لوگوں کو بھیجیں گے تو وہ نتیجہ یہ نکلے کہ وہ جا کر قادیانی کی حمایت کریں گے, وہ جا کر مندر بنائیں گے. وہ آپ نے 70-71 کے اندر علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. انہوں نے کیا کیا وہاں جا کر قادیانی اور غیر مسلم مغلط قرار دلوا دیا. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھوایا, دستور کے اندر لکھوایا, قرارداد مقاصد میں لکھوایا کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. یہ کام کیا الحمدللہ. ایک آدمی آپ نے بھیجا, 5 آدمی بھیجے تھے جنہوں نے وہاں جا کے اتنے بڑے کارنامے انجام دے دیے. کاش ہمارے بھی اگر اس دفعہ 18 کے الیکشن میں بڑی کوشش کی تھی ہم نے کہ کاش اتحاد ہو جاتا اہل سنت کا, اور تمام 8-10 لوگ بھی اگر پہنچ جاتے تو انقلاب برپا کر دیتے. یہ صرف 5 آدمی ہیں جنہوں نے قادیانی غیر مسلم مقلد قرار دلوا دیا اور پوری اسمبلی کو اپنے ساتھ ملا دیا. کوئی ایک آدمی بھی اللہ کے رسول کا عاشق پہنچ جائے تو وہاں انقلاب برپا کر دے گا قومی اسمبلی کے اندر. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ انتشار کا شکار ہیں, جس سے لوگ دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں, ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. کوشش پھر ہو رہی ہے. ابھی صاحب تشریف لائے تھے, صاحب حامد سعید صاحب, ان سے میں نے گزارش کی کہ پھر دوبارہ اجلاس بلائیے. الحمدللہ 18 کے الیکشن کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ پہلی مرتبہ اہل سنت والجماعت کی تمام تنظیمیں جو تھی وہ متحد ہو گئی. 2 تنظیمیں لگی تھی جنہوں نے اتحاد سے انکار کر دیا, اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا ایک آدمی بھی نہیں پہنچ سکتا. کاش اگر سب متحد ہو جاتے. اب پھر ہم کوشش کر رہے ہیں, دعا آپ کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو اتحاد کی توفیق دے. تو میں کہتا ہوں یہ جتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, خواہ وہ نون لیگ ہو, لوگ تنگ آ چکے ہیں, ان سے آزما چکے ہیں, ان کو بار بار آزما چکے ہیں. چور ہیں سارے کے سارے. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تیسری طاقت نظر آ جائے, اور تیسری طاقت یہ عاشقان مصطفیٰ کی ہے, اہل سنت والجماعت کی. اگر یہ متحد ہو کے آئیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اسمبلی میں اکثریت بھی ان کی ہوگی اور نظام مصطفیٰ بھی نافذ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے, اور ہمارے وہ ساتھی کہ جو اتحاد سے بھاگ رہے ہیں اللہ ان کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہو. وما علینا الا البلاغ.